جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آؤ قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ آج لیسن نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 9 لیسنز پڑھ چکے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں ہم کیا پڑھیں گے۔ ہم اس سبق میں دعائیں پڑھیں گے، چونکہ ہم تشہد پڑھ چکے ہیں، التحیات، اور تحیات میں ہم درود شریف آگے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد دعائیں آتی ہیں، وہ ہم پڑھیں گے، کچھ جو آسان ہوں گی، ہر ایک بندہ پڑھ سکتا ہو۔ گرامر کے پورشن میں ہم فعل ماضی میں ناصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ، اسے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیز کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ آج ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو ایک منٹ صرف رکیے گا۔ جی، گرامر کے پورشن میں فعل ماضی کو ہم دیکھیں گے۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ اس میں ناصرہ، خلق، ذکر، عبدہ، اسے ہم دیکھیں گے۔ نکات تعلیم یہ شوق میں کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ آج کے لیسن میں آپ 14 نئے ورڈ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 9 to 8 بار ریپیٹ ہوئے ہیں، اور 9 to 8 ایک چھوٹا فگر نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ 14 الفاظ سیکھنے سے 1000 کے قریب آپ ورڈ سیکھ جائیں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اب ذرا آگے چلتے ہیں کہ آج کی جو دعا ہے وہ کون سی ہے۔ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا لفظی ترجمہ ہے، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ بھلائی، اے ہمارے رب۔ اس میں آگے نون الف نا، آپ نے پڑھا تھا ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا اور ہا، یہ کون سنائے گا جی؟ جی کبیر احمد بھائی، اس کو ذرا پڑھیں گے آپ، یہ ضمائر ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے۔ کبیر احمد بھائی آپ ضمائر ریپیٹ کریں گے یا اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں؟ ربہ، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا، ربہا۔ اس کا رب، ان سب کا رب، آپ کا رب، میرا رب، آپ سب کا رب، ہم سب کا رب، اور اس ایک عورت کا رب۔ جی کوئی ریپیٹ کرنا چاہے گا آپ میں سے؟ anyone who want to tell me about that یا revise that؟ جی کبیر احمد بھائی، ندیم اوان بھائی، محمد زبیر بھائی، ہینڈ ریز۔ جی ذرا اس کو ریپیٹ کریں۔ ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، ربہا۔ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ؟ ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب۔ اشارہ کر سکتے ہیں؟ اشارہ اگر آپ اپنا کیمرہ آن کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی، مجھے یہ آ جائے گا کہ آپ کو سمجھ آ گئی سارا ٹوٹل۔ جی ربہ اس کا رب، رائٹ سائڈ پہ فنگر ایسے، اس کا رب، جی ربہم ان سب کا رب، ٹھیک ہے، چار انگلیاں رائٹ سائڈ۔ ربو کا آپ کا رب، ٹھیک ہے، ربی میرا رب، ربکم، ربکم آپ سب کا رب، جی ربنا ہمارا رب، زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا، اس ایک عورت کا رب۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے جی، ماشاءاللہ۔ گویا لیسن سمجھ آ رہی ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ ربنا، نون الف نا یہاں پہ بھی آ گیا، آتینا، پھر نون الف نا آ گیا۔ اس چیز کو آپ دیکھیں کتنی دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ آتینا دے ہمیں، آ گیا نا ہمیں، پھر دنیا، اس دنیا میں کہتے ہیں نا آتینا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ اسی سے نا آتو، یہ وہی ہے آتی، پھر دنیا میں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکبر ایک لفظ ہے، اکبر، اس کی اگر آپ مؤنث بناتے ہیں تو کیا بنے گی؟ اس کی مؤنث کبرا۔ اصغر کی مؤنث بناتے ہیں تو کیا بنے گی؟ صغرا۔ ادنا یعنی کم تر چیز، اس کی آپ مؤنث بنائیں گے تو اس کی مؤنث آتی ہے دنیا، یعنی دنیا مؤنث ورڈ ہے ادنا سے، یعنی ادنا کہتے ہیں حقیر چیز کو، کم چیز کو، اس کو مؤنث میں کہتے ہیں دنیا۔ تو دنیا کا مطلب ہی حقیر ہے، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر دنیا، اس دنیا میں، الدنیا 115 ٹائم قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔
حسن کی مؤنث بناتے ہوئے آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ کسی بھی لفظ کی مؤنث بنانی ہے تو عمومی قاعدہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا انکریز کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں. تو حسن سے کیا بن گیا جی ندیم امان بھائی؟ حسن سے کیا بن گیا ندیم امان بھائی؟ حسن سے کیا بن گیا آگے مؤنث اس کی؟ جی زبیر بھائی. حسنہ. حسنتن، ٹھیک ہے، تا کے ساتھ، ٹھیک ہے. بولے نا بھیا ندیم امان بھائی، میرے سے انٹریکشن کریں گے تو چیزیں کلیئر ہوں گی نا. حسن سے حسنتن، ٹھیک ہے، 31 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے. حسنتن، اب یہ مؤنث بن گئی ہے، اس مؤنث سے اس کی جمع بنانی ہے تو الف تا لگاتے ہیں، اور مذکر کی جب جمع بناتے ہیں تو واو یا نون لگاتے ہیں، اور مؤنث کی جمع جب بناتے ہیں تو کیا لگاتے ہیں؟ یہ پیچھے پڑھ کے آئے آپ، الف تا لگاتے ہیں. تو کیا بن جائے گی حسنتن سے؟ جی حسنتن سے کیا بن جائے گی؟ حسنات. حسنات. زبردست، ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. ربنا، ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں فی الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، بھلائی. اس میں ہم اسباب دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے. اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. رب کی تشریح یاد رکھیے، ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والی جو ذات ہے اسے ہم کہتے ہیں ربنا، ٹھیک ہے، رب کہتے ہیں اسے. دنیا کی حسنہ میں نیچے کی چیزیں شامل ہیں، یعنی جو نیچے دی گئی چیزیں ہیں نا، کہتے ہیں نا ہماری دنیا بہترین کر دے. تو بھائی دنیا بہترین کرنے کا کوئی تو کرائیٹیریا ہوگا نا. نمبر 1 ضروریات زندگی. ضروریات زندگی میں اللہ تعالیٰ میں کیا بہتر کر دے؟ ہماری صحت، خاندان کی فلاح، عزت، وقار، مال، دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست. اللہ تعالیٰ میری ضروریات زندگی سے ریلیٹڈ تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ فی الدنیا حسنہ، آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ اس کو بہترین کر دے. اچھا، نمبر 2 چیز، وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ فائدہ مند علم، ٹھیک ہے، او علم ينتفع به، صحیح عقیدہ، ٹھیک ہے، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت. یعنی اللہ تعالیٰ میری دنیا کو بہترین کر دے ان چیزوں کے ذریعے جو میری آخرت کے لیے بہترین ہے. یہ چیز بھی ہے اس میں. نمبر 3، اس میں ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا حسنہ، یعنی میری دنیا بہترین ہو جائے. اللہ امن و سکون جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جائے، مجھے اللہ تعالیٰ میری دنیا کو ویسا بہترین کر دے. اور اس میں یہی چیز شامل ہے کہ دنیا کو بہترین کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز، جیسے مال ہے، دولت ہے، نوکری ہے، تجارت ہے، بچے ہیں، دوست ہیں، سب چیزیں یہ حسنہ نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کر دے. یعنی انسان کا مال اگر آخرت کو برباد کر دے تو وہ حسنہ نہیں ہے. انسان کی دولت، انسان کی نوکری اگر اس کو نماز چھوڑنے پر مجبور کر دے تو وہ حسنہ نوکری نہیں ہے. اس کے بچے اگر اس کو دینداری سے دور کر دیں، یعنی اس کو اچھی تربیت سے دور کر دیں، اس کو نمازوں سے دور کر دیں، اس کو اچھے اخلاق سے دور کر دیں، اس کے اچھے معاملات سے دور کر دیں، اس کو اس کے والدین سے جو ہے نا وہ بالکل قطع تعلقی والا معاملہ ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں کسی لمٹ کے اندر ہی تو اچھی ہوں گی نا. تو اللہ تعالیٰ وہ جو لمٹ ہے اچھی والی، ان تمام چیزوں کو لمٹ کے ساتھ میرے ساتھ جوڑ دے تاکہ میری دنیا بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اب احتساب کیجئے کہ کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، جس کی طلب کی میں چاہت رکھتا ہوں، وہ ٹھیک ہے؟ اور اسے مانگنے کے بعد اگر وہ مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی تو کافی کوشش کرنے کے بعد تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ یہ ساری چیزیں میں سوچیں. پھر پلان بنائیے کہ روزانہ کا صبح سے شام تک شیڈیول بنایا جائے تاکہ دنیا و آخرت کی حسنات جو ہیں مجھے حاصل ہو سکیں. اب ذرا اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ کریم میری دنیا کو بہترین کر دے. آتینا، عطا کر مجھے، عطا کر ہمیں، ہماری دنیا فی الدنیا حسنہ، ہماری دنیا میں بھلائی ہمیں عطا کر. ٹھیک ہے. اور دوسری ہم دعا کرتے ہیں تشہد میں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک کویسچن ہوتا ہے نا عمومی طور پہ کہ قاری صاحب یا فلاں صاحب یا فلاں صاحب ہمیں فلاں دعا آتی ہے تو ہم نماز میں اسے قیام میں پڑھیں، رکوع میں پڑھیں، سجدے میں پڑھیں، تشہد میں پڑھیں. تو سر اس کا آنسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور باقاعدہ مقرر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جب آپ التحیات اور درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کا جو پورشن ہوتا ہے نماز کا،
یہ پورشن دعا کے لیے مختص ہے. اب آپ کو کوئی دعا آتی ہے تو آپ کو یہاں پڑھی جا سکتی ہے ایز این ایکسٹرا. اگر مسنون آپ ساتھ پڑھیں ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے. آپ مسنون دعا میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر. یہ والی پوری دعا, رب اجعلنی والی دعا, اس ٹائپ سے اور کچھ دعائیں جو اس موقع پہ مسنون ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی, وہ پڑھیں. اور اس کے علاوہ آپ کو جو کوئی دعا آتی ہے قرآن کریم سے, حدیث مبارکہ سے, عربی میں, تو آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. تو یہ دعا کا وقت ہے. تو گویا اسی یہاں پہ ایک چھوٹی دعا اس لیے لکھی گئی ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا تو اس کو منیمم یہ ضرور یاد کر لینی چاہیے. اور پھر آخرت حسنہ, اللہ کریم میری آخرت کو بھی بھلائیوں سے بھر دے. آخر ایک لفظ ہوتا ہے, ایک لفظ خا کی زبر کے ساتھ ہوتا ہے. Anyone who want to tell me about the difference between آخر and آخر, کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے کہ آخر میں اور آخر میں کیا فرق ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ جی, کسی کے ذہن میں ہے کہ آخر میں اور آخر میں کیا فرق ہے؟ چلیں, آخر کہتے ہیں آخری کو. میں ہینڈ ریز کر رہا تھا میرے خیال سے, ندیم اوان بھائی. جی ندیم اوان بھائی, کیا بتانا چاہیں گے آپ آخر اور آخر کے فرق کے بارے میں؟ جی محمد زبیر بھائی. آخر مطلب آخری ہے, اور آخرت سے مراد حشر اور جزا سزا کا جو دن ہے, آخرت کا دن. جی ایسا نہیں ہے جی, آخر سے مراد وہ نہیں ہے. آخر کہتے ہیں آخری چیز کو, یعنی لاسٹ چیز جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں آخر, ٹھیک ہے. اور آخر کہتے ہیں سیکنڈ چیز کو. بات سمجھتے ہیں؟ جیسے امام خطبہ دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں قال اللہ تعالی فی مقام آخر, یعنی اللہ تعالی نے ایک اور مقام میں یہ بات کہی تو وہاں پہ آخر لگتا ہے. یعنی وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ایک اور مقام ہے تو وہ آخری مقام ہے قرآن کریم کا, ایسا نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اور مقام, ٹھیک ہے. تو آخر کا یہ مطلب ہوتا ہے. جو آخرت آپ کہہ رہے ہو وہ آخرت نہیں ہے, وہ آخرت ہے, ٹھیک ہے, خا کی زیر کے ساتھ. تو یہ وہی والا ہے آخر. آخر کہتے ہیں اینڈ, یعنی انسانیت کا اینڈ کیا ہے؟ وہ آخرت جو قائم ہونی ہے. تو یہ ہے آخر, آخری کو کہتے ہیں. اس کی جب ہم مؤنث بنائیں گے تو obvious بات ہے, میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ مؤنث بنانے کے لیے کس چیز کا اضافہ کہتے ہیں جی؟ anyone who want to tell me about that؟ تا کا, گول تا, ٹھیک ہے. تو وہ آخر سے بن گیا آخرہ, آخرت, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ہے, یہ جو آخرہ لکھا ہوا یہ گول تا کے ساتھ مؤنث ہے اس کا آخر کا, ٹھیک ہے. حسنۃ, یہ بھی حسنۃ بھی کیا ہے جی؟ مؤنث ہے نا, تو اس کے آخر میں گول تا ہے. حسن سے کیا ہے جی؟ حسنۃ. 115 دفعہ یہ والا, دوبارہ میں نے ریپیٹ کر دیا یہاں پہ. اچھا, آخرت کی حسنہ سے کیا مراد ہے بھائی؟ آخرت کی بھلائی میں کیا چیز شامل ہے؟ سوال ہے, ایک مائنڈ میں انکریز ہو تو پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہے آخرت سے مراد, آخرت کی بہتری بھلائی سے مراد نمبر 1 اللہ کی خوشنودی. بات سمجھتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ تو جس سے تیری خوشنودگی میں طلب کروں, پھر کامیاب ہو جاؤں. That's it. نمبر 2 جنت, اللہ تعالیٰ میں جنت کے طلب کے لیے اپنی زندگی گزاروں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے گزاروں, ساری عمر گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ مجھے مل جائے, یعنی سارے یا دنیا میں بھی ساتھ ہو اور آخرت میں بھی ساتھ ہونا, یہ مراد ہے. اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کا موقع مل جائے اور اس کی رضا مجھے حاصل ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ میری آخرت کے ٹارگٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے اس کو اللہ تعالیٰ اچیو کرنا ہے اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں ان کو حاصل کر سکوں. اور اس ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے جو مجھے روڈ میپ بنانا پڑے گا اور جن چیزوں کے اوپر چل کے مجھے اسے اچیو کرنا ہے ایز اٹ از, جیسے کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے, دنیاوی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں پراپر کنٹینیوس کنسسٹنسی کے ساتھ, استقلال کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ, جہد مسلسل کے ساتھ ایک محنت کرنی پڑتی ہے. پورا میپ بنانا پڑتا ہے, پورا کرائٹیریا بنانا پڑتا ہے, چیزوں کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے, ڈیزائن کرنا پڑتا ہے, انالیسس کرنا پڑتا ہے, ان پہ چلنا پڑتا ہے, ان کو وقت دینا پڑتا ہے, ان کو مال دینا پڑتا ہے, ان کو صلاحیت دینی پڑتی ہے, اس پہ اپنی جو ہے نا وہ سمجھے کہ ہر چیز کی قربانی لگائی جاتی ہے. جس طرح دنیا کی کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے
آپ ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے اسی طریقے سے ایز اٹ از اللہ تعالیٰ آخرت کے اگر میں کوئی ٹارگیٹس بناؤں گا تو اس میں اسی طریقے سے اسی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اسی مینجمنٹ کے ساتھ اسی مائنڈ کے ساتھ اسی کنسسٹنسی کے ساتھ میں وہ کرنے کی کوشش کروں گا. دین انشاءاللہ ایک کامیابی ہے جو ہمارا ویٹ کر رہی ہے. تو یہ اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ ہم جب پریکٹس کریں گے تو آپ فیل کریں گے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. وقنا عذاب النار، واو قی اور نا، یہ تین ورڈ ہے. واو اور قی کہتے ہیں بچا، تو بچا. نا پھر آ گیا ہمیں، اور تو بچا ہمیں عذاب النار، ٹھیک ہے، آگ کے عذاب سے. عذاب قرآن کریم میں 322 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے. تو یہ ورڈ آپ یاد کر لیں. عذاب سے مراد عذاب ہے بھائی، ٹھیک ہے، which is very easy، اردو میں استعمال ہوتا ہے. النار سے مراد آگ ہے. قرآن کریم میں 145 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. وقنا عذاب النار، اس میں اسباق کیا ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہگار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے. یعنی یہ تو حدیث مبارکہ کا ہی مطلب اس کا فہم ہے جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر توحید کے معاملے میں اوکے ہے، یعنی اس نے کبھی شرک نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ گناہوں کی صفائی، جو اس نے غلط گناہ کیے ہوں گے اپنی زندگی میں، اس کی صفائی کے لیے تو اس کو پہلے صفائی کروانی پڑے گی. اب اس صفائی کو کروانے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 ایک شکل ہے استغفار کی. نمبر 2 دوسری شکل ہے کہ دنیا میں اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں. نمبر 3 یعنی ازواج جس کو ہم کہتے ہیں. نمبر 3 موت اس کی پر مشقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نمبر 4 قبر میں اس کے اوپر عذاب ہو. نمبر 5 حشر کی سختیاں اس کو برداشت کرنی پڑیں. نمبر 6 کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے آگ میں ڈالا جائے، پھر اس کو جو ہے نا وہ صاف صفائی کر کے دوبارہ سے جنت میں داخل کیا جائے. آپ میں سے آپ ہینڈ ریز کریں، آپ میں سے کوئی اور مجھے یہ بتائے کہ ان سب میں آسان حل کون سا ہے؟ یعنی اپنی گناہوں کو معاف کروانے کا، صاف کروانے کا آسان حل کون سا ہے؟ سب سے آسان. جی ندیم امان، کون سا حل آسان ہے اپنے گناہوں کی صفائی کروانے کے لیے؟ جی ابشر حسن. جی سر یہی ہے کہ کثرت سے استغفار کریں. اور ٹھیک ہے، چلے کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، شاید کسی اور کا کوئی اور کرائٹیریا ہو. حبیب الرحمان بھائی، حبیب الرحمان بھائی آپ کیا کہتے ہیں ان میں سے آسان کون سا ہے کام؟ جی جلدی سے، جی وقت ہمارے پاس کم ہے. میری آواز نہیں آ رہی، ندیم اوان بھائی کہہ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہی بھیا؟ یہاں سے تو آن کیا ہوا نا میں نے. اصل میں میرا ایک فون آ گیا تھا تو میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے نا ابھی دوبارہ میں نے جوائن کیا ہے، میں آپ کا سوال نہیں سن پایا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ 3-4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، بس میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان میں سے آسان کون سی ہے؟ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلیں جی. ندیم اوان بھائی آپ چیک کریں، میں نے دوبارہ اس کو کیا ہے. جی ندیم اوان بھائی، پھر آپ کے مائک کا کوئی ایشو ہوگا ادھر سے. چلیں دیکھیں، اس میں سب سے آسان حل اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی صفائی چاہتا ہے تو وہ استغفار ہے، ٹھیک ہے. اور استغفار کی کثرت اگر آپ کر لیتے ہیں اور میں کر لیتا ہوں تو یقیناً اس سے آسان حل کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے گناہوں کی معافی کے باوجود قرآن کریم کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ. یہاں تک قرآن نے بات کی ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی 100 مرتبہ یا سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ استغفار بڑا امپورٹنٹ کام ہے، استغفار ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، اپنی رحمت سے سیدھے جنت میں داخل کر سکتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کیا کر لے جی؟ بچا لے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. جتنے مرضی گناہ ہوں انسان یہ سوچے کہ پتہ نہیں میری معافی ہونی نہیں ہونی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی جس موقع پر بھی اس کو یہ پیدا ہو جائے کہ یار مجھے بہت گناہ کیے ہیں،
فوراً سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے اور آئندہ نہ کرنے کا جو عہد کرے. توبۃ نصوحا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہ معاف کروانے کا بہترین حل ہے. وقنا عذاب النار، اس جذبے سے پڑھیں. اور نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا جو آج کے لیسن میں ہم نے پڑھنی ہے، وہ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بیدی، پیار کا انداز تھا اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کہا یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. دیکھیں کسی کو نصیحت کرنی ہے تو نصیحت کرنے سے پہلے اچھے جملے بولنا، اس کی تعریف کرنا، اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی بنانا ویری امپورٹنٹ تھنگ اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی. اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس پہ عمل کیا. کہا یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم تیرے ساتھ بڑی محبت ہے. ثم اوصیک، انہوں نے وصیت کے لفظ نا، اور کہا کہ دیکھو کوئی نماز ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس میں آپ بعد میں یہ نہ پڑھو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھنی ہے. اب ذرا اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بڑا قیمتی ہے. اے اللہ اعنی، میری مدد فرما، علی ذکرک، میں تجھے یاد کر سکوں، و شکرک، تیرا شکر کر سکوں، و حسن عبادتک، تیری اچھی عبادت کر. آپ دیکھو اب ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہم اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، تو سر اس کا کوئی تو کنیکشن ہونا چاہیے نا، نماز کے ساتھ ربط ہونا چاہیے. ذرا اس کو دیکھتے ہوئے اس کی ہم تھوڑی تشریح کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم ذرا لفظی ترجمہ دیکھ لیں. یہ دو لفظ ہیں، اعن اور نی، مدد کر، نی میری. ٹھیک ہے، علی پر، علی حرف جار ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب پر ہوتا ہے. اس کو ہم نے علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا اس طرح پڑھا تھا نا، علیہ، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا اور علیہا، یعنی اس پر، ان سب پر، آپ پر، مجھ پر، آپ سب پر، ہم سب پر، اور اس ایک عورت پر. اس طریقے سے ہم نے اس کو یاد کیا تھا. تو آپ نے اس کو دہراتے رہنا مائنڈ میں. ٹھیک ہے، اور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیری، کا. اور یہ کیسے ہم نے پڑھا تھا؟ ہوا، ہوم. ٹھیک ہے، کا، یہ، کم، نہ اور ہا. ٹھیک ہے، یہ آپ بار بار ریپیٹ کریں گے دن یہ چیزیں یاد ہوں گی آپ کو نا، لرن ہوں گی. وہ شکری کا، ٹھیک ہے، وہ شکری کا، یہ بھی کتنے ورڈ ہیں. واو الگ ہے، شکر الگ ہے، کا الگ ہے. پھر وہی لفظ، واو مطلب اور، آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. شکر کا مطلب شکر، کا مطلب تیرا. ٹھیک ہے، وہی کا آ گیا یہ اشارے کے ساتھ، تیرا. ٹھیک ہے، وحسن عبادتک، اور اچھی عبادت. پھر کاف آ گیا. ٹھیک ہے، حسن کا لفظ 13 کا ہے نا قرآن کریم میں. دیکھیں نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. مثلا ہم یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ اگرچہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ پڑھنی چاہیے تھی، اس لیے میری مدد کر کے میں اگلی بار تیری اچھی عبادت کر سکوں. ہم نے کہتے ہیں نا وحسن عبادتک، اے اللہ میں نے نماز پڑھی ہے. یہ پنجابی کہہ لو تھوڑا جا اگر سمجھ آتی ہے آپ کو. اللہ میں نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ممکن ہے کہ میں اس طریقے نال نماز نہ پڑھی ہوئے جیوے تیری شیان شان ہے. ٹھیک ہے، جیسے تیری شیان شان ہے، اور جس جو ہے نا وہ جذبے کے ساتھ، جس ایمان کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تھی میں نے نہیں پڑھی. اور ہم نہیں پڑھتے بھیا، ہم کہاں اتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں ایسی. ٹھیک ہے، وہ دھکا سٹارٹ والی بات ہے. تو یہ دعا تو پڑھنی چاہیے ہمیں نماز کے فوراً بعد کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس طرح عبادت کروں. وحسن عبادتک، تیری ایسی عبادت کروں جو حسن سے بھری ہو. اے اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاؤں گا. اعنی علی ذکرک، ٹھیک ہے، تو میری مدد کر کہ میں تجھے یاد رکھوں. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی ہے چوری بھی کر رہا ہوں، نماز پڑھی ہے دغا بھی دے رہا ہوں، نماز پڑھی ہے لوز ٹاکنگ بھی کر رہا ہوں، نماز پڑھی ہے تعلقات میرے حقوق العباد میں بالکل ہی نیچے ہیں، نماز پڑھی ہے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوں، نماز پڑھی ہے گھر بولنے کی تمیز نہیں ہے، نماز پڑھی ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق خراب کیے ہوئے، نماز پڑھی ہے لوگوں کے ساتھ کوئی اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ طریقہ نہیں ہے، نماز پڑھی ہے پاکیزگی نہیں، نماز پڑھی ہے توجہ نہیں ہے، نماز پڑھی ہے کاروبار میں ایسا مگن ہوا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ سود کھا رہا ہوں اور لوگوں کو میں جو ہے نا وہ رزق حرام کے اوپر میں نے لگایا ہوا ہے. تو سر اللہ
مجھے میری معاونت کر، ٹھیک ہے، کہ میں نے نماز پڑھی ہے، میں جب دنیا کے کام کروں گا تجھے بھولوں نہیں، میرا کرائٹیریا، میرا ٹارگٹ کلیئرٹی کے ساتھ میرے سامنے ہو گیا، میں نے یہ کام کیا تو غلط ہے میرے لیے، بات سمجھتے ہیں؟ تو میں آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ کے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاؤں گا۔ تو یہ ہے انسان کا جذبہ جو انسان نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ہے دیکھیں ذکر اور شکر دو چیزیں ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں۔ نمبر ون، انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا نا، بھولتا رہتا ہے کاروبار میں، دنیا کے کاموں، تو انسان کہتا ہے اللہ مجھے نا میری مدد کر کے میں نا تجھے یاد رکھ سکوں، یہاں سے جانے کے بعد بھی ہر معاملے میں مجھے پتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کے لیے، ہر چیز میں نے اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اگر میں گھر کے لیے کما بھی رہا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ تو نے میری ذمہ داری لگائی ہے نا، قرآن کریم سورۃ النساء میں الرجال قوامون علی النساء، تو نے کہا ہے، اپنے تیرے نبی نے کہا ہے کہ جو تم کھاؤ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، جو تم پہنو اپنے گھر والوں کو پہناؤ۔ اللہ تو نے ذمہ داری لگائی ہے، میں اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، ٹھیک ہے۔ اللہ میں ہر موقع پہ تجھے یاد رکھوں وہ شکری کا، اور اللہ تعالیٰ میرے پاس جتنا تو نے دیا ہے نا رزق، جو میں کما رہا ہوں، جو میرے پاس آ رہا ہے، میں اس میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ میں مال کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اوپر والے کو دیکھتا رہوں اور کوستا رہوں اپنے آپ کو، اور ناشکری کی طرف چلا جاؤں۔ کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، مال کو اچیو کرنا، بہتر لائف سٹائل یوز کرنا، یہ کوئی ایز سچ ایسا جرم نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ آپ کو جہنم مل جانے، نہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ زہد ورا وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، بالکل اس میں فال کر لو تو ویل اینڈ گڈ، لیکن کوئی اچھا کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ میرا سارا فوکس الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا انسانیت کو، ٹھیک ہے، الہاکم التکاثر، کثرت، مال کی کثرت، گاڑیوں کی کثرت، چیزوں کی کثرت، معاملت کی کثرت، ہر معاملے میں کثرت کی جو طلب ہے نا اس نے انسان کو ہلاک کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبروں تک جا پہنچا، کتنے لوگوں کو دفنایا، کتنے لوگ فوت ہوئے، کتنے ریلیٹیو دنیا سے گئے، کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، کلا، پھر بھی وہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، تزرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یہ خوف نہیں ہے نا، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں ایسا ہی ہرگز نہیں، ایسا تمہیں ہوگا کہ تمہیں یقینی علم ہو جائے گا۔ بات سمجھتے ہیں؟ جب جہنم میں کوئی انسان پھینکا جائے گا تو پھر یہ چیز ہے۔ تو اللہ تو نے جتنا مجھے دیا ہے مجھے اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے، دیٹس اٹ، جو انسان نے نماز کے بعد بات کرنی ہے۔ یہ تین اہم باتیں ہیں جس سے ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ میری معاونت کر، میری مدد فرما، اگر اللہم اعنی، اللہ میری مدد فرما، اللہ ذکرک، تو یہ یاد رکھ سکوں، وہ شکرک، تیرا شکر کر سکوں، وہ حسن عبادتک، اور تیری عبادت حسن والے انداز سے کر سکوں۔ بات سمجھتے ہیں؟ یہ چیزیں اس تصور اور احساس کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو پھر مزہ بھی آئے گا۔ اس کے بعد گرامر کا پورشن ہے، گرامر کے پورشن سے پہلے 2 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں، آپ لوگ بھی تھوڑا فریش ہو جائیں، پانی شانی پی لیں، تھوڑا گہرا سانس لے لیں اور سوچ لیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا ہمیں نیا سیکھنے کو ملا ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی بہتر کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ کو دیکھتے ہیں۔
जी, उम्मीद है आप लोगों ने कुछ रेस्ट कर लिया होगा। आप आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ग्रामर का पोर्शन आ रहा है, आप लोग एक्टिव हो जाए, हैंड रेज करना है, मैंने आपसे इंशाल्लाह पूछना है। तो जब तक इंट्रक्शन नहीं होगी ना तो हमें चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, इसी वजह से फिजिकल क्लास को प्रायोरिटी दी जाती है। अब ऑनलाइन आप सब लोग अलग अलग जगह से हैं, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको अच्छे तरीके से अवेल करने का मेथड यही है कि आप लोग इंटरेक्ट करें। आता है नहीं आता ट्राई करें, ट्राई करने से इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपके इल्म में इजाफा करेगा। खौफ जो खा गया, कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग से, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जिसने चलना ही घुटने के बल है, उसको क्या पता गिरना जो है ना क्या होता है। जो कोशिश करता है गिरता तो वो है, जाता भी आगे वो है, सीखता भी वो है। जी, कवायद ग्रामर में हमने फिल माजी को देखना है। फिल माजी में हमने नासरा, खलका, ज़करा और आबदा को देखना है। टीपीआई मेथड को आपने अपने माइंड में रखना है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलके कीजिए। ये साथ के साथ अहम निकात हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आपको याद दहानी करवाई जाती है कि गोया आपको हर तरीके से इंटरेक्ट करना है। ठीक है, फिल माजी किसे कहते हैं? जो काम हो गया हो, यानी जो काम हो गया है ना उसको फिल माजी कहते हैं। माजी माला का माजी, ठीक है। और जो कहते हैं याद माजी उजाब है, यारब है, तो ये परफेक्ट टेंस, इसको यहाँ पे इस सेंस में नहीं लिखा गया कि इंग्लिश में इसको ये कहते हैं। परफेक्ट इसलिए लिखा गया कि काम हो गया, परफेक्शन, ठीक है, उस लिहाज से। तो ये है फ़अला, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि अरबी में ना कुछ नमूने होते हैं, उस नमूने के ऊपर कुछ चीज आती है, जैसे फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, ठीक है। ये नमूने हैं, ठीक है। इन नमूनों के ऊपर सारे वजन आते हैं। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, ठीक है। यानी उसने किया, उन सब ने किया, आपने किया, मैंने किया, आप सब ने किया, हम सब ने किया, इस तरीके से। आपको पता है कि ये जो नमूने आपके सामने हैं ना, इस वजन के ऊपर कुरान करीम में 9000 वर्ड्स मौजूद हैं। वेरी ह्यूज क्वांटिटी, बात समझते हैं? तो अब आप हैंड रेज करें, इसको देख के पढ़ना है, जरा एक दफा ट्राई करें। कौन करता है जी? हैंड रेज कीजिएगा, इसको पढ़ के देख के ही पढ़ना है भैया, देख के पढ़ना है। बहुत खौफ खाते हैं मेल हजरात हैंड रेज करने में भाई, इस लिहाज से गर्ल्स की जब क्लास होती है, मैं पढ़ाता हूँ, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं सब, ठीक है। तो पता नहीं अब क्या वजह जी। मोहम्मद जुबैर, आप जरा कैमरा ऑन करके इसकी जरा प्रैक्टिस करवा दें। फ़अला, फ़अलू, फ़अला उसने किया, फ़अला उसने किया, जी, फ़अलू उन सब ने किया, भाई सारे सुन ले, मैंने सबसे प्रैक्टिस करवानी है यही वाली। फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। ठीक हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सबने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, आगे प्रैक्टिस आएगी, मैं बाकी भी करवाता हूँ आपसे। अब नासरा से इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, खालाका से, आबादा से, ज़ाकरा से, इसी वजन के ऊपर, इसी सांचे के ऊपर ना, जैसे फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना आपने अभी करवाई है ना, सेम इसी सांचे के ऊपर नासरा से, खालाका से, आबादा से, ज़ाकरा से जो है ना, वो आपने 10 मिनट ज़ाकरा से ये प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। तो आप में से कोई है तैयार नासरा से करने के लिए? नासरा से करवाने के लिए कोई है तैयार? नासरा, नासरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना, कोई है रेडी? इसी तरीके से ये जैसे फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, इसी वजन के ऊपर क्या करना है? नासरा, ये देखें, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना, खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, आबदा, अबदू, अबदता, अबदतू, अबदतुम, अबदना, ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतू, ज़करतुम, ज़करना। कौन करवाएगा? एक कोई करवा दे नासरा से जी। नदीम अवान भाई आप जरा ट्राई करें, नदीम अवान भाई आप जरा ट्राई करें नासरा से। मैं ये पीछे खोल देता हूँ नासरा से, इसके ऊपर नासरा, नसरू, ठीक जी। नदीम अवान भाई ट्राई नहीं करेंगे आप? मोहम्मद जुबैर भाई आप कर लें जी, अल्लाह ताला नासरा, जी।
नसरू, जी नसरता, नसरतु, ठीक है, नसरतुम, नसरना। जबरदस्त हो गया। नसरा आप उसने उसने मदद की, ठीक है, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता मैंने आपने मदद की, आपने बिल्कुल, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सबने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया नदीम भाई, कोई मसला नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई मसला होगा। खालाका से कौन करेगा? इसी तरीके से खालाका, खालाकू कौन करेगा जी? हैंड रेस कीजिएगा। शौक से करें भाई, भूल जाएंगे, बता देंगे, लेकिन करें तो शौक से, इंटरेस्ट तो पैदा हो ना। जी अबशर हसन, जरा करें खालाका से, उसने पैदा किया, खालाका। खाला का उसने खल्क किया, अरशद महमूद भाई आप अगली करेंगे जी। खाला को उसने खल्क किया, हाँ, उन सब ने पैदा किया, पैदा किया। फ खलकता, सांचे देखें खलकता, आप, फालता खलकता, सांचा देखें आप। यस खलकता आपने पैदा किया, जबरदस्त, खलक तो मैंने पैदा किया, जबरदस्त, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, जबरदस्त, खलक ना हमने पैदा किया। हम सब ने पैदा किया। वेरी इजी। अरशद महमूद भाई आप अगला करवाएंगे आबादा से, आबादा उसने इबादत की, आबादा। अरशद महमूद भाई जी, आबादा आपने इबादत की, उसने उसने आबा उसने इबादत की, जी आबादू उन सब ने इबादत की, जबरदस्त। आबादता आपने अबत्ता अबत देखिए, फालता अबत्ता 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 आपने इबादत की, जी, अबत्तु आप मैंने इबादत की, जबरदस्त, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, बेहतरीन, अबदना हम सब ने इबादत की। बेहतरीन हो गया अरशद भाई, आप तो ट्रेन हो गया माशाल्लाह। जी जकरा, जकरा उसने याद किया, कौन करेगा जी जकरा से? कबीर अहमद भाई आप ट्राई करें जरा। ये क्या आ गया? कबीर भाई आज आज आपने कोई बात नहीं की, ट्राई करा जरा जकरा से, उसने याद किया। अरशद महमूद भाई आप कर दें जरा जकरा से। ज़करा जी उसने याद किया, उसने याद किया, जी जकरू, ज़करू उन सब ने याद किया, जबरदस्त, ज़करता आपने याद किया, जकरता, फालता ज़करता जकरता, ज़करता आपने याद किया, ज़करतु मैंने याद किया, ज़करतुम आप सब ने याद किया, ज़करना हम सब ने याद किया। हो गया ट्रेन इंशाल्लाह, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। तो ये जो आपने पढ़ा है ना, नसरा खलका अबदा ज़करा, यही सबक आज आपने पढ़ना था, मैंने आपको पहले ही करवा दिया, ठीक है। यही देखिए, अब जरा आगे पढ़ते हैं। नसरा उससे आगे ना, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। अब एक है कि एक शख्स कहेगा हल नसरा, कोई कहेगा जी, आप में से एक बंदा क्वेश्चन करेगा, एक आंसर करेगा। हल नसरा क्या उसने मदद की? क्वेश्चन करेंगे अरशद महमूद भाई, जवाब देंगे अब अबशर हसन भाई। जी अरशद भाई, हल नसरा क्या बना, क्या उसने मदद की? नाम नसारा, हाँ जी उसने की। हाँ हल जी, नसरू तर्जमा भी करें ना अरशद भाई। क्या क्या उन्होंने मदद की। हाँ उन सब ने मदद की। जी अबशर भाई, नसरू जी हाँ उन्होंने मदद की हमारी। नाम नासर, ठीक हो गया। आगे जी अरशद भाई, हल नसरतु नसरता, हल हल नसरता, नसरता क्या मैंने मदद की। आपने आपने मैंने कैसे हाँ क्या आपने मदद की। क्या आपने मदद की? नाम नसर तो जी हाँ मैंने की। हल नसर तुम क्या की मदद, वो भी बताया ना। हल नसर तुम क्या क्या आप सब ने मदद की। नाम नसर ना जी हाँ हम सब ने मदद की। जबरदस्त हो गया अरशद महमूद भाई और अबशर हसन भाई, आप लोग बन गए ट्रेन, ठीक है। आगे चलते हैं।
ایک لفظ ہے زیدن، دو پیش تب آتی ہیں جب وہ سبجیکٹو حالت میں ہوتا ہے، دو زبر تب آتی ہیں جب وہ آبجیکٹو حالت میں ہوتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. سبجیکٹو کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہے، آبجیکٹ کہتے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. جیسے وقاتل داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کیا. داؤد کے اوپر پیش ہے، جالوت تا کے اوپر زبر ہے، تو پیش جس کے اوپر آئی تو وہ کیا ہو گیا؟ فاعل، قتل کرنے والا، کام کرنے والا. جن پہ زبر آئی تو وہ کیا ہو گیا؟ مفعول، جس کے اوپر کام ہوا ہے. اس ایگزامپل کو آپ ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے زیدن جو سبجیکٹو حالت میں ہوتا ہے تو زیدن آبجیکٹو حالت میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ اس کی بھی پریکٹس کر لیں گے. حل ناصر زیدن، جواب کیا ہوگا؟ کیا سوال ہے کہ کیا مدد کی زید، کیا اس نے زید کی مدد کی؟ تو جواب اس طریقے سے ہوگا نعم ناصر زیدن. اسی طریقے سے خلقہ کی پریکٹس ہے. خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، یہ بھی پہلے کروا چکے ہیں بھائی. یہ اسی طریقے سے کوشچننگ ہے. حل خلقہ، کیا اس نے پیدا کیا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ ما خلقہ. چونکہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو جواب میں ہم نفی کر دیں گے، نہیں اس نے پیدا نہیں کیا. پھر شیئن لگا دیں گے ساتھ. حل خلق شیئن، کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی؟ تو جواب آ جائے گا ما خلق شیئن. یہ اس طریقے سے آپ نے نا، آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوگا تو آپ نے ایک کوشچن کرنا ہے، اس کو کہنا ہے آنسر کرنا، تو ایک اچھا ایک بانڈ بن جائے گا. یہ آپ کو ہوم ورک ہے. ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا والا اور آبدا والا. ٹھیک ہے. آج کا نقطۂ تعلیم کیا ہے؟ آج کا نقطۂ تعلیم یہ ہے کہ ارشد بھائی آپ مائک تو آف کریں. بھائی مائک آف کریں بھیا. چلیں، فرض کیجئے کہ آپ مینیجر ہوں، ٹھیک ہے، آپ بڑے ہوں، آپ کا ماتحت آپ کے پاس آ کے نا فر بات کرتا ہے کہ آپ اس طرح بات کرتے تو آپ کو اچھا لگے گا. اس طریقے سے کوئی طالب علم کا آپ ذہن پڑھ سکتے ہوں اور وہ اس کے ذہن کچھ اور چل رہا ہو اور وہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ سے بات کر رہا ہو، تو آپ کہیں گے یار یہ کیسا بے ادب شخص ہے، ٹھیک ہے، اس کو تمیز نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ اپنے خالق و مالک سے ہم لوگ ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، تمہارا ذہن کہاں ہوتا ہے؟ بات کہیں ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر ہم فر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آج کا نقطۂ تعلیم یہ ہے کہ ایک تو آرام سے پڑھنا ہے، دوسرا ذہن بھی اس طرف رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو اس کے بغیر جو ہے نا پھر ہماری نماز جو ہے نا وہ مزہ نہیں کرے گی. یاد رکھیے سبق نمبر 10 کے ختم پر آپ نے 116 الفاظ سیکھ لی ہیں ٹوٹل 1 سے لے کے 10 تک. ٹھیک ہے، آدھا ہمارا کورس آج ہو چکا ہے. جو قرآن کریم کے آپ نے 28,854 ورڈ سیکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی دفعہ جو بار بار آئے ہیں. 4500 ٹوٹل ورڈ ہیں جو تقریباً 78,000 مرتبہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی آج کی لیسن سے کسی کا کوئی کوسچن تو پوچھ سکتے ہیں. جی کسی کا کوئی کوسچن ہے آج کے لیسن سے؟ Any question related to lecture? I think okay ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آپ نے کام کرنا ہے، قرآن کریم اوپن کر کے وہ ایگزامپلز دیکھنی ہے جو ہم نے چیزیں پڑھ لی ہیں. پھر آپ کو مزہ آئے گا اور پتہ لگے گا کہ اس کورس کا جو ہے نا وہ کیا فائدہ ہے اور کیوں آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا فوکس کر کے پڑھیں.